الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ پورا ماہ سیام میں کتب علیکم الصیام پر بات ہوتی رہی اور آپ علماء کے دروس خطبات سنتے رہے. روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت، روزے کا مرتبہ اور مقام اور روزے کی انفرادیت. اب لعلکم تتقون پر بات ہونی چاہیے، جبکہ آخری مراحل ہیں. مقصدیت جو ہے وہ حصول تقویٰ ہے، اور ہر بندہ اپنے نفس کا امیر ہے اور اپنے آپ کا جائزہ لے سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ تقویٰ کس حد تک ہم نے کمایا ہے. کیونکہ مقصد پورا ہوگا تو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا، اور مقصد اگر حاصل نہ ہوگا تو پھر یہ پورا مہینہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنیں. تقویٰ جو ہے یہ کوئی عارضی عمل کا نام نہیں ہے. تقویٰ ایک دائمی عمل کا نام ہے. تقویٰ میں تسلسل چاہیے، ہمیشگی چاہیے، اور لگاتار عمل کی ضرورت ہے. یہ ایک دائمی شے ہے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس ذات نے ہمارے روزے قبول کرنے ہیں اور ہمیں روزوں کا اجر دینا ہے، وہ ذات ہمارے ظاہر اور باطن ہر شے کو جانتا ہے. اسے یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا تقویٰ عارضی ہے یا دائمی ہے. جو نیک اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں یہ رمضان تک محدود ہیں کہ اس کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہے گا. اور جو معصیتیں ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور چھوڑ دینی چاہیے، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ معصیت اور گناہ چھوڑنے کا سلسلہ محض عارضی ہے یا مستقل، ہمیشہ اور دائمی ہے. کیونکہ دائمی تقویٰ ہی قابل قبول ہے. یہ بات معلوم ہے کہ تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اعمال صالحہ کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گناہوں سے بچتے ہوئے، معصیتوں سے گریز کرتے ہوئے. یہ دو تقویٰ کی حقیقتیں ہیں، نیک اعمال کرنا اور برے اعمال چھوڑ دینا. یہ تقویٰ کی دو حقیقتیں ہیں. نیک اعمال کرنا بھی مستقل ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے، اور گناہوں کو چھوڑنا بھی دائمی عمل ہونا چاہیے. جہاں تک نیک اعمال کی کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحب. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو بندہ لگاتار کرے. اگر دل میں یہ بات ہو کہ یہ نیکی رمضان تک محدود ہے اور یہ دائمی نہیں ہے تو پھر یہ عمل ناپسندیدہ ہے. دائمی عمل کی نیت ہو، عزم ہو، بعد میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت اعمال کی جزا نیتوں کے ساتھ اور انسان کے باطن کے ساتھ مرتب فرماتا ہے.
انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں ان لوگوں کو بخشتا ہوں، خوب معاف کرتا ہوں جو توبہ کر لیں، عقیدے کی اصلاح کر لیں، نیک عمل کر لیں، اور ثم اهتدى، اس نیکی پر قائم رہیں، ہدایت کے راستے پر قائم رہیں۔ یہ عمل ایک ماہ تک محدود نہ رکھیں، یہ سوچ نہ ہو، بلکہ رمضان کے بعد بھی ان اعمال کا سلسلہ جاری اور قائم رہے۔ مثلا رمضان کے اعمال کیا ہیں؟ روزہ ہے، تو روزے کی بساط رمضان تک محدود نہیں، رمضان کے روزے فرضی ہیں، مگر بعد میں شریعت نے نفلی روزوں کے مواقع دیے بے تحاشا اجر و ثواب کے ساتھ، جیسے نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم کی، من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھ لیں اور ساتھ شوال کے 6 روزے ملا لیں، اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا۔ شوال کے روزے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، جو ایام 20 کے روزے رکھ لے، ان چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے صرف 3 روزے، اللہ تعالیٰ اس کے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا۔ یہ روزوں کا سلسلہ موقوف نہیں ہوگا، جاری اور قائم۔ یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے کہ فرضی روزوں کے بعد نفلی روزے بے تحاشا اجر و ثواب کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام ہر پیر کو جمعرات میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ 2 دنوں کے روزے آپ خاص طور پہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ھذان الیومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فحب یرفع عملی وانا صائم، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ شامل ہو، کیونکہ روزہ بڑی اہم اور بڑی بابرکت عبادت ہے۔ اگر یہ ہم عزم کر لیں رمضان میں کہ رمضان گزرنے کے ساتھ ہم نے روزوں کی بساط کو لپیٹ نہیں دینا، اور بہت سے روزے ہیں بڑے اجر و ثواب کے ساتھ آتے ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے، یہ وہ عزم ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے۔ مانا بندے نے اس روزے کے سلسلے کو دائمی بنانے کا عزم کر لیا، کہ تقویٰ دائمی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں روزے کی عبادت بڑی محبوب اور مقبول ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو ایک روزہ رکھے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت کے وقت وہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ روزوں کا عمل بار بار ہو، کبھی فرضی کبھی نفلی، تو بندہ ان روزوں کے عمل کے ذریعے جہنم سے کتنا دور جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے، شریعت کی وسعت ہے۔ اس عمل کو سال بھر جاری رکھا، مختلف مناسبتوں سے، مختلف ایام سے، تاکہ یہ روزوں کے ساتھ جو تعلق باللہ ہے وہ قائم رہے، اور یہ روزہ انسان کے لیے بڑی عملی ترقی کا باعث بنے، رفعت درجات کا باعث بنے، اور گناہوں کی بخشش کا باعث بنے۔ اسی طرح جو رمضان کا انفرادی عمل ہے، مخصوص ایک عمل، وہ رات کا قیام ہے۔ ابھی آپ رات کے قیام سے فارغ ہو، بڑا عظیم الشان عمل ہے،
تو اس عمل کو بھی رمضان تک محدود نہ رکھا جائے، سال کے باقی دن باقی راتیں اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا ہم سے یہ عمل کروایا اور ہم نے مسلسل کیا الحمدللہ۔ تو ایک مہینہ کافی ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے اور تربیت کی پختگی کے لیے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ قیام ہو سکتا ہے، 2 رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو 2 رکعت ہی پڑھ لے اٹھ کر لم یکتب من الغافلین، وہ قیامت کے دن غافل لوگوں میں شمار نہیں ہو بلکہ ذاکرین میں شمار، صرف 2 رکعت ہی پڑھ لے۔ تو یہ عمل بھی تسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ مہینہ بھر ہم نے یہ قیام کیا ہے، یہ تربیت کے لیے کافی ہے۔ اس کو عادت بنایا جائے، یہ صالحین کی عادت ہے، راتوں کو اٹھنا اور قیام کرنا، نوافل ادا کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ صالحین کا شیوا ہے، مقربین کا۔ یہ حبیب نامی ایک نوجوان تھے، ان کی والدہ ان کو تہجد کے ٹائم جگایا کرتے تھے اور کیا کہتے کہ بیٹا اٹھو، صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، بس میں اور تم پیچھے رہ گئے، اٹھو۔ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ یہ قافلے روانہ کہاں ہوئے؟ جنت کی طرف، رواں دواں ہے۔ یہ قیام اللیل جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک قافلہ بن گیا، جنت کی طرف رواں دواں۔ اور آج کا پرفتن دور، ضروری ہے کہ انسان اپنے ارد گرد ایک حصار بنائے حفاظت کا، اپنی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، اپنی تجارتوں کی حفاظت۔ پرفتن دور ہے۔ نبی علیہ السلام میں ایک رات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وقت سے پہلے بیدار ہو، آپ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب میں فتنے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ فتوحات بہت ہوئی، دنیا بھر کے خزانے صحابہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ تو آپ وقت سے پہلے بیدار ہو، فرمایا کہ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے فتنے دکھائے اور میری امت کے لیے بہت سے خزانے بھی کھول دیے۔ بہت سے خزانے بھی کھول دیے اور بے تحاشا فتنے بھی دکھائے۔ فرمایا کہ ایقظوا صواحب الحجر، یہ جو کمروں میں عورتیں سو رہی ہیں، آپ کی بیویاں، ان کو جگاؤ، ان کو وقت سے پہلے جگا دو، اٹھ کر یہ قیام اللیل کر لیں، تہجد کا اہتمام کر لیں۔ ان کو بتا دو کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنی، قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔ برہنہ سبھی ہوں گے، یہاں برہنگی کا خاص معنی ہے، اور وہ معنی ہے جو دنیا کے عہدے، دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، سب یہاں دھری کے دھری رہ گئی۔ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے، کوئی خاتون اول ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی بڑی تجارتوں کی مالک ہے، وہ سب یہاں رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن برہنہ ہوں گی، یعنی ان عہدوں سے، دنیا کے وقار سے، دنیا کی حشمت سے بالکل خالی۔ وہ عمل کام آئے گا۔ تو آپ نے فتنے دیکھے تھے اور اپنی بیویوں کو جگانے کا حکم دیا، لونڈی سے کہا کہ بیویوں کو جگاؤ۔
یہ کمانا یہ کہ فتنوں سے تحفظ کا ایک بڑا مضبوط راستہ یہ قیام اللیل ہے۔ اتنی قیمتی عبادت محض رمضان تک محدود کیوں ہے؟ رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہو، کوئی انسان عزم کر لے، اس سے دائمی عمل کرے، رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کرنا ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، جو قیام اللیل کرنے والی جماعت ہے، لوگ ہیں، گویا وہ ایک قافلہ ہے، جنت کی طرف رواں دواں ہے، اس میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ شامل ہونے کی توفیق دے۔ صحیح بخاری میں ایک خواب ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، سوئے ہوئے ہیں اور خواب یہ دیکھا کہ فرشتہ آتا ہے، انہیں اٹھا کر جہنم میں لے جاتا ہے، عبداللہ بن عمر کو اٹھا کر جہنم میں لے جاتا ہے اور جہنم کے خوفناک منظر دکھاتا ہے۔ جناب عبداللہ دیکھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ آخر میں فرشتے نے کہا کہ لست من اہل النار، تمہیں جہنم دکھا تو رہا ہوں مگر تم جہنمی نہیں ہو، تم اہل النار میں سے نہیں ہو۔ تو پھر آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان، یہ کیا خواب دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، جہنم کے خوفناک منظر دیکھ لی، اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ تعبیر اللہ کے نبی فرمائیں گے، لیکن آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا تعبیر۔ اپنی بہن کے پاس گئے، حفصہ بنت عمر نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین، کہ آپ اس کی تعبیر پوچھیں۔ وہ پوچھنے کے لیے گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم رجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بڑا بہترین نوجوان، لیکن رات کا قیام اس میں ناغہ کر جاتا ہے۔ رات کے قیام میں ناغہ کر جاتے ہیں، کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے، یعنی مستقل نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، دوام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے یہ خواب دکھا کے جھنجھوڑا ہے، یہ ناغہ کیوں ہوتا ہے؟ ناغہ اس لیے ہوتا ہے کہ نوجوان تھے، بالکل نو عمر، نبی علیہ السلام کے دور میں جنگ بدر میں یہ قبول نہیں کیے گئے، عمر چھوٹی، جنگ احد میں بھی، جنگ خندق ان کا پہلا غزوہ ہے، نو عمر سے بالکل، نیند غالب آ جاتی، بعض وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو رات کا جو قیام اس میں ناغہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے نے جھنجھوڑا ہے تمہیں یہ خواب دکھا کر، یہ ناغہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عمل مسلسل ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے۔ یہ قیام اللیل جہنم سے نجات کی ایک بڑی ٹھوس بنیاد، اہل جنت کا ایک مضبوط قافلہ، رات کا قیام کرنے والے جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو اس عمل کی بساط کو لپیٹ نہ دیجیے، عزم کریں، کوشش کریں کہ ہمیں رمضان گزرنے کے بعد بھی راتوں کا قیام کرنا، اپنے گھروں میں کرنا، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں کرنا، اور زیادہ موجب اجر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے رات کو جدا ہو جاتے ہیں، رات کو جدا ہو جاتے ہیں، ان کے پہلو بستر چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، قیام اللیل کے لیے، تہجد کی ادائیگی کے لیے، کمرے میں تنہا ہے، کوئی نہیں جانتا، گھر والے بھی نہیں جانتے کہ بیٹا اندر کیا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے، بڑا اخلاص ہے۔ اس کا اجر اور صلہ کیا ہے؟
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان بندوں کی آنکھیں قیامت کے دن کیسے ٹھنڈی کر دی، اللہ ان کو کیا دے گا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے لیے صلہ اور ثواب تیار کر رکھا ہے، ملائکہ بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ سفیان ثوری ایک محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ اخفوا عملهم فاخفى اللہ جزاء، انہوں نے عمل کو پوشیدہ رکھا، رات کی تنہائی، تاریکی اور اس میں رات کے قیام کا اہتمام، اللہ نے اس کی جزا پوشیدہ رکھی، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ تہجد، اس تہجد کا ثواب کیا ہے۔ ہر عمل کا ثواب جانتے ہیں، نماز کا، حج کا، عمرے کا، جہاد کا، لیکن جو نوجوان کمرے کی تنہائی میں قیام کر رہے اس کے ثواب کی باری آتی، فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا۔ ان بندوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹھنڈی کر، ان کے دل کیسے ٹھنڈے کر، ان کو کیا عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے جو چاہے مانگیں، کوئی قیمتی سے قیمتی دولت مانگے، نعمت مانگے، اللہ عطا فرمائے۔ مثلا سب سے قیمتی نعمت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود، مقام محمود پوری کائنات کی ایک ہی شخصیت کو ملے گا، ایک ہی شخصیت، اس کا تعین نہیں، وہ شخصیت کون ہو سکتی؟ کیا وہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال توحید کا پرچار کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، بڑے بڑے انبیاء کے والد اور دادا اور پردادا، وہ کون ہو سکتا ہے جس کو مقام محمود ملے؟ ایک ایسا مقام جس میں سارے اولین و آخرین ان کی حمد کرے، وہ قابل تعریف ہو، اللہ کا ایسا قرب ان کو ملے گا کہ وہ قرب کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا، اتنے قریب اللہ کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، میں تمہاری قیامت میں سفارش کروں، اور آپ دعا کرتے ہیں اذان کے جواب میں وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اگر یہ مقامی محمود چاہتے ہو تو ایک عمل تسلسل سے کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمود، کہ رات کو تہجد پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا کر دے، یہ شرف ایک ہی بندے کو حاصل ہو، بہت بڑی نعمت، اس کے لیے تہجد کا حکم دیا۔ لیکن عمل کی یہ بساط جو ہے نا، قیام اللیل تراویح کی صورت میں ہم ختم نہ کریں، آگے بھی عزم کر لیں، راتوں کو اٹھیں گے چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 10 رکعت 10 آیتوں کا قیام کر لیں، 100 آیتوں کا قیام کر لیں۔ احادیث میں ان آیتوں کے قیام کے بڑے اجر بھی ہیں، کم از کم 2 رکعت ہی، وہ بندہ غافلین میں نہیں ہوگا، ذاکرین میں ہوگا۔ یہ نیت اور عزم تو کر لے دل کی سچائی کے ساتھ، سچے دل سے عزم کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ رمضان کے اعمال میں قرآن کی تلاوت ہم نے کثرت سے کی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ کیا رمضان کے بعد قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیں بس تلاوت ختم، بس رمضان گزر گیا تلاوت بھی گزر گئی؟ یہ بھی دائمی عمل ہونا چاہیے۔ جو قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ میری یہ قوم جس نے قرآن کو پکڑا چھوڑا ہوا، اتخذوا هذا القرآن، قرآن کو پکڑا مہجورا چھوڑا ہوا، جس کا معنی علماء نے کیا کہ نسخہ قرآن میں قرآن کا گھر میں تھا، 1 تھا 2 تھا، اور آج تو بے تحاشا قرآن
بکتے بھی ہیں، تقسیم بھی ہوتے ہیں، گھروں میں 6 10 نسخے ہوتے ہیں. یہ قرآن کو پکڑنا ہے، اور محجورہ چھوڑ دیا، تلاوت نہ کرنا. بعض علماء تفسیر کا قول ہے کہ اللہ کے نبی یہ شکوہ ہر اس بندے کے بارے میں کریں گے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے اور وہ روزانہ تلاوت نہیں کرتا. روزانہ تلاوت کیجیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے، روزانہ پڑھیے. ہم نے رمضان میں دن رات تلاوتیں کی، قرآن ختم کیے 1 بار 2 بار 3 بار. بہت بڑی سعادت ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ یہ عمل رمضان تک محدود ہے. اس عمل میں دوام پیدا کرو، لگاتار مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمیشہ کی. قرآن اللہ کی کتاب، کلام الرحمن، جس کا معنی اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے. علماء سلف میں سے ایک عالم کا قول ہے، جب میرا جی چاہے کہ اللہ سے میں باتیں کروں میں نفل پڑھتا ہوں، اور اگر کبھی جی چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ پورا قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں. اللہ گویا آپ سے ہم کلام. نوافل کی صورت میں آپ اللہ سے مخاطب ہیں، اور قرآن کی تلاوت کی صورت میں اللہ آپ سے مخاطب. اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اگر ہم کچھ وقت نکال لیں روزانہ تلاوت قرآن کے لیے، چند منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر روزانہ تلاوت کا عمل نہ ہو تو ممکن ہے اس وعید کا شکار ہو جائے کہ رسول شکوہ کرے گا قیامت کو کہ ان بندوں نے قرآن کو پکڑا چھوڑا ہوا. نسخے گھر موجود تھے، مصاحف موجود تھے، لیکن تلاوت نہیں، پڑھتے نہیں تھے. یہ بھی عمل رمضان کا، اس کو بھی آگے جاری رکھنے کا عزم ہے. رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں صدقات دینے کی. یہ نہ ہو کہ رمضان گزرے اور یہ عمل موقوف ہو جائے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا رمضان کے بعد بھی ہو. کہ بوجھ اس لیے نہیں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہ مال کثیر خرچ کرنے کا نام ہے، بہت دیں تو پھر اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، خواہ آدھی کھجور خرچ کرو، آدھی کھجور. اس کی طاقت کس نے نہیں. یہ آدھی کھجور بھی جہنم سے آپ کو بچا سکتی. اور فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. آدھی کھجور بھی نہ، اچھے بول دو، اچھی بات کہہ دو، کلمہ طیبہ، وہ بھی جہنم سے بچا سکتے. یہ شریعت کی برکت اور سماعت آپ نے کی. تو صدقہ وہ مال کثیر خرچ کرنے کا نام نہیں، صدقہ دل کے تقوی کا نام، دل کے جذبے کا اور طلب اور طلب کا نام. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبق درہم علی مئۃ الف درہم. 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گئے صدقہ دینے کے لیے. صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ؟ فرمایا کل 2 بندوں نے صدقہ دیا، ایک نے 1 درہم دیا، دوسرے نے 1,00,000 درہم دیا، اور اللہ نے 1 درہم والے کو زیادہ ثواب دیا. دیکھیں شریعت کی برکت ہے. اس کی کیا وجہ؟ دل کا فعل. جس نے 1 درہم دیا اس کے دل کا جذبہ، اس کی طلب اور شوق، اس کی جستجو. اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، یعنی تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنے آدھے مال کا صدقہ دے دیا. اللہ تعالیٰ یہ طلب دیکھتے، بندے کا شوق دیکھتے. 2 ہی درہم میں ٹوٹل. یہ نہیں سوچا کہ یعنی کل کیا معاملہ ہوگا، بچوں کے کھانے کا انتظام اور فلاں فکر فلاں نہیں. آدھا 1 درہم دے دی. جس نے 1,00,000 درہم دیا
وہ کروڑوں درہموں کا مالک تھا، بڑا تاجر تھا، اس نے تو کچھ مال نکال کے خرچ کر دیا. مانا اس کے دل میں تڑپ زیادہ تھی، تڑپ زیادہ تھی. اللہ رب العزت پہلے دل کو دیکھتے، دل میں واقعی اگر طلب ہے، بندہ مخلص ہے اور تڑپ موجود ہے، شوق و جستجو موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس صدقے کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، زیادہ قبولیت کا شرف اس کو عطا فرماتا ہے. تو جو دائمی صدقے کا عمل ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کو مال کثیر خرچ کرنا. آپ دیکھیں شریعت کے من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، کہ بندہ حلال مال سے ایک کھجور خرچ کر دے، ایک کھجور، صرف ایک حلال مال سے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ فرماتا ہے. نمبر 1، اس کو قبول کر لے. اللہ نے قبول کر لیا، یہ تقویٰ کی صنعت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی نیکی قبول کرتا ہے. بعض علماء سلف کا قول ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے ایک سجدہ میرا قبول کر لیا تو لتمنیت الموت، میں موت کی تمنا کروں گا، بس اب میرا بیڑا پار ہو. تو اللہ اس کھجور کو قبول کر لیتا. دوسرا، اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا. کیا پیار، کیا اللہ کی محبت کہ میرے بندے نے مجھے ایک کھجور دی ریاکاری کے بغیر. کھجور میں کیا ریاکاری ہے؟ اور پھر یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے. تو کھجور آہستہ بڑھتی 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 حتی تصیر مثل الجبل، حتیٰ کہ قیامت کے دن کھجور پہاڑ بن چکی ہے. شریعت کی برکت ہے. ان برکتوں میں داخل ہو جاؤ، ذرے کے برابر نیکی ہوگی، اللہ اس کو پہاڑ بن کے قبول کر لے گا. پہاڑ بنا، پہاڑ کے برابر گناہ ہوگا، اللہ آپ کی توبہ سے اس گناہ کے پرخچے اڑا، اس پہاڑ کے پرخچے اڑا. یہ شریعت کی برکت ہے. لیکن اس کے اندر ہمیشہ رہنا ضروری ہے. اس کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھو. یہ نفقات بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے تقویٰ دائمی عمل. تقویٰ کا دوسرا رخ جو ہے وہ گناہوں سے بچنا. ہم رمضان میں کوشش کرتے گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے باز آ جائیں، مگر بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کریں، ان کی نیت ہوتی رمضان گزرے تو پھر ہم دوبارہ اپنی روٹین پر آ جائیں، جو پہلے کارنامے انجام دیتے ہیں دوبارہ دیں. رمضان تک رکے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں، رمضان گزر جائے پھر وہی روٹین، وہی گناہ، وہی معصیت. اللہ کے بندو، یہ تقویٰ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو آپ کا جو دل کا حال اللہ سے اوجھل ہوگا، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں. ان آسمانوں کے وسعت میں کوئی ذرہ ہو اللہ اس کو جانتا ہے، ساتھ میں زمین کے نیچے کو ذرہ اللہ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. تو آپ کے دل کے احوال اللہ نہیں جانتا ہے. نہیں، اس معنی میں بھی تقویٰ ایک دائمی عمل ہے. جیسے نیکیاں اختیار کرنا دوام کے ساتھ، گناہوں سے بچنا بھی ایک دائمی عمل ہے. توبہ قبول ہی تب ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کو چھوڑنے کا سچا عزم کرے. اور اللہ جانتا ہے سچا عزم کس کا ہے اور جھوٹا عزم کس کا ہے. اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں. جیسے فعل حسنات میں دوام کی ضرورت ہے، ایسے ترک سیئات اور ترک معصیات میں بھی دوام کی ضرورت ہے. اندر سچا عزم نیکیاں اختیار کرنے کا بھی ہو اور سچا عزم گناہوں کو چھوڑ دینے کا بھی ہو. یہ دائمی تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، یہ مقصد روزے کا. یہ دوام اگر پیدا ہو جائے تو مقصد حاصل ہو گیا. اور لیکن دوام موجود نہیں ہے
بس رمضان گزرنے کا انتظار ہے، پھر ہم دوبارہ شتر بے مہار بن جائیں۔ یہ تقویٰ تھوڑی، پھر آپ تقویٰ حاصل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے۔ تقویٰ کی کامیابی دائمی عمل کے ساتھ ہے، اور دائمی طور پہ ہمیشگی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوام کی توفیق دے، جو دائمی تقویٰ، مستقل اعمال صالحہ انجام دیتے رہیں اور مستقل گناہوں کو چھوڑتے رہیں۔ توبۃ النصوح اسی کا نام ہے، سچی توبہ اور سچا بندے کا عمل، یہ تقویٰ لعلکم تتقون۔ یہ اگر پیدا ہو جائے تو روزہ قابل ہو، کہ روزے کے جو مقاصد ہیں، روزے کے ثمرات ہیں، اللہ اس کا ضرور اجر دے گا۔ قیامت کے دن ہر نیکی تقسیم ہو سکتی ہے، حقوق کے معاملے میں حقوق العباد کے روزہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اور پھر روزے میں ایک بڑا شرف، ان للمتقاء عند کل فطر، روزانہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے متقاء ہوتے ہیں جن کی گردنیں اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ شرف بھی رمضان کے ساتھ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دن بھر کے عمل کو دیکھتا ہے، سچے عزم کو دیکھتا ہے، اور اگر دل کی سچائی ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا، بندے کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا، تو دعائیں قبول ہوں۔ بڑے شرف ہے روزوں کی، یہ ایک انفرادی عبادت ہے، مگر اس کی جہاں تک انفرادیت ہے وہاں تک اس کی مقصدیت بھی، لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سمجھو ایک یونیورسٹی ہے یہ روزہ، ایک مہینے کے لیے اس میں آپ کو داخل کیا جاتا ہے، تو ایک پوری طرح کندن بن جائے، نیک اعمال اختیار کر کے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ مہینہ گزرے، اس بھٹی سے نکلو کندن بن کر، سونا بن کر، بالکل کھرا بن کر، ظاہر و باطن۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے کے ظاہر کو بھی اور بندے کے باطن کو بھی، بالتوفیق بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی اس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں اللہ قبول فرما لے، اللہ اس میں دوام پیدا کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوام کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ مستقل تقویٰ ہم کو حاصل ہو جائے، جو سے روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔